بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ساتھیوں، پچھلی نشست میں ہم نے غزوہ بدر کے واقعات کے حوالے سے پڑھا، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم مدینہ شریف کو واپسی عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، وہاں سے اپنا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ فتح کے بعد 3 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں قیام کیا، پھر تمام اموال غنیمت اور کفار قیدیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ جب وادی صخرہ میں پہنچے تو اموال غنیمت کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی تھی، جنگ بدر کے موقع پر بیمار تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحبزادی کی تیمارداری کے لیے مدینے میں رہنے کا حکم دے دیا تھا، اس لیے وہ جنگ بدر میں شامل نہ ہو سکے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں ان کو مجاہدین بدر کے برابر ہی حصہ دیا اور ان کے برابر ہی اجر و ثواب کی بشارت بھی فرمائی۔ اس لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اصحاب بدر کی فہرست میں شامل کیا جاتا ہے۔ مجاہدین بدر کا استقبال۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو فتح مبین کی خوشخبری سنانے کے لیے مدینہ شریف بھیج دیا تھا۔ چنانچہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ خوشخبری لے کر جب مدینہ شریف پہنچے تو تمام اہل مدینہ جوش و مسرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے، اور جب تشریف آوری کی خبر پہنچی تو اہل مدینہ نے آگے بڑھ کر مقام روحہ میں آپ کا پرجوش استقبال کیا۔ قیدیوں کے ساتھ سلوک۔ کفار مکہ جب اسیران جنگ بن کر مدینہ میں آئے تو ان کو دیکھنے کے لیے بہت بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا، اور لوگ ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ بولتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالی عنہا ان قیدیوں کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں، اور یہ دیکھا کہ ان قیدیوں میں ان کے ایک قریبی رشتہ دار سہیل بھی ہیں، تو وہ بے ساختہ بول اٹھی کہ اے سہیل، تم نے بھی عورتوں کی طرح بیڑیاں پہن لی، تم سے یہ نہ ہو سکا کہ بہادر مردوں کی طرح لڑتے ہوئے قتل ہو جاتے۔ ان قیدیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں تقسیم فرما دیا اور یہ حکم دیا کہ ان قیدیوں کو آرام کے ساتھ رکھا جائے۔ چنانچہ 2-2 4-4 قیدی صحابہ کے گھروں میں رہنے لگے، اور صحابہ نے ان لوگوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا کہ ان لوگوں کو گوشت، روٹی وغیرہ حسب مقدور بہترین کھانا کھلاتے تھے، اور خود کھجوریں کھا کر رہ جاتے تھے۔ قیدیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بدن پر کرتا نہیں تھا، لیکن وہ اتنے لمبے قد کے آدمی تھے کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر ٹھیک نہیں کرتا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار چونکہ قد میں ان کے برابر تھا، اس لیے اس نے اپنا کرتا ان کو پہنا دیا۔ بخاری میں ہے کہ یہ روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے جو اپنا پیرہن شریف عطا فرمایا تھا وہ اسی احسان کا بدلہ تھا۔ اسیران جنگ کا انجام۔ ان قیدیوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی کہ ان سب دشمنان اسلام کو قتل کر دینا چاہیے، اور ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے قریبی رشتہ دار کو اپنی تلوار سے قتل کرے۔
مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ آخر یہ سب لوگ اپنے عزیز و اقارب ہی ہیں، لہٰذا انہیں قتل نہ کیا جائے، بلکہ ان لوگوں سے بطور فدیہ کچھ رقم لے کر ان سب کو رہا کر دیا جائے۔ اس وقت مسلمانوں کی مالی حالت بہت کمزور ہے، فدیہ کی رقم سے مسلمانوں کی مالی امداد کا سامان بھی ہو جائے گا، اور شاید آئندہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنجیدہ رائے کو پسند فرمایا اور ان قیدیوں سے 4,000 درہم فدیہ لے کر ان لوگوں کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ مفلسی کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتے تھے وہ یوں ہی بلا فدیہ چھوڑ دیے گئے۔ ان قیدیوں میں جو لوگ لکھنا جانتے تھے ان میں سے ہر ایک کا فدیہ یہ تھا کہ وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دیں۔ یہاں پر ایک بہت ہی باریک بات جو کہ بزرگان دین علماء حق نے بڑی واضح فرمائی ہے کہ اکثر ایک بات مشہور ہے کہ بدر کے جو اسیران تھے ان کو یہ جو آج مروجہ تعلیمی ادارے ہیں اسکول کالج یونیورسٹیوں کے، اس کافروں کی تعلیم کے اوپر یہ مہر ثبت کی جاتی ہے کہ دیکھیں جی وہ کافروں سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھلایا، اس لیے کافروں کی تعلیم لینا، ان سے پڑھنا پڑھانا بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ دھوکہ دے کر وہ کافروں کی سکول کالج میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بچوں کو دی جاتی ہے تاکہ بچے غلام در غلام بڑھتے چلے جائے اور بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جبکہ یہاں پر آپ نے بزرگان دین علماء حق نے یہ نقطہ کھولا کہ بھئی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بدر کے قیدی تھے ان کی مثال ایسے سانپ کی ہے کہ ایسا سانپ جس کے زہر نکال دیا جائے تو وہ ایک رسہ ہے، اسے کوئی بھی پکڑ سکتا ہے، بچہ، جوان، بوڑھا، عورت، کوئی بھی اپنے ہاتھ میں پکڑ سکتا ہے، کیونکہ اسے خوف نہیں کہ یہ ڈسے گا۔ اس کا سانپ کا جب زہر نکال دیا جائے تو وہ کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تو وہ جو بدر کے قیدی تھے ان کے دانت توڑ دیے گئے تھے ان سانپوں کے، اور وہ زہریلے نہیں تھے بلکہ وہ قیدی تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ لکھنا پڑھنا دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہاں ذکر صرف لکھنے کا آیا ہے، پڑھنے کا نہیں آیا۔ تو پتہ یہ چلا اگر آپ لوگوں نے کافروں سے لکھنا مطلب ان سے سیکھنے کا اتنا ہی شوق ہے کافروں سے کہ وہ ہم مسلمانوں کے بچوں کو لکھنا سکھا دیں، تو پہلے انہیں اپنا غلام تو بناؤ، کیونکہ کفار جو بدر کے جو کافر تھے جو قیدی ہو کر کے آئے تھے وہ تو غلام تھے۔ تو آپ پہلے کافروں کو اپنا غلام بناؤ اور پھر ان سے اپنے بچوں کو لکھنا سکھلوا دو کہ بھئی اس کو لکھنا سکھا دو میرے بچے کو، تو وہ لکھنا سکھا دیں گے، لیکن تعلیم تو آپ کی ہوگی نا، کتابیں آپ کی ہوں گی، سارے معاملات آپ کے ہوں گے، نصاب آپ کا ہوگا، اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پابند ہوں گے، اور نظام رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ ہوگا۔ تو وہ پھر کافر جب قیدی ہو کر کے آئیں گے تو ان سے لکھنا سیکھا جا سکتا ہے۔ مگر یہاں پر عالم یہ ہے کہ کافر نے ہمیں الٹا اپنا غلام بنایا ہوا ہے، ان کی تعلیم، تہذیب، فکر و عمل، ثقافت، معیشت، معاشرت، نظام، عدلیہ، ہر نظام ان کا چل رہا ہے، اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہمیں مطلب یہ اپنا اس کا سہارا لے کر اس واقعے کا تو ہم لوگ اپنے بچوں کو کافروں کی تعلیم دلوا رہے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہ ضرور غور فکر کرنا چاہیے کہ کافروں کی جو تعلیم ہے وہ کافر بناتی ہے، مسلمان نہیں بناتی۔ تو آج یہی وجہ ہے کہ پوری امت مسلمہ میں ہر طرف جو ہے نا وہ کافروں کے نظام، تعلیم، تہذیب، ثقافت، رہن سہن، ہر چیز مطلب جو ہے نا مسلمانوں میں صلاحیت کر چکی ہے، تو ان کی تعلیم کی۔
تو اب آگے چلتے ہیں حضرت عباس کا فدیہ۔ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عباس ہمارے بھانجے ہیں، لہٰذا ہم ان کا فدیہ معاف کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ درخواست منظور نہیں فرمائی۔ حضرت عباس قریش کے ان 10 دولت مند رئیسوں میں سے تھے جنہوں نے لشکر کفار کے راشن کی ذمہ داری اپنے سر لی تھی۔ اس غرض کے لیے حضرت عباس کے پاس 20 اوقیہ سونا تھا۔ چونکہ فوج کو کھانا کھلانے میں بھی حضرت عباس کی باری نہیں آئی تھی، اس لیے وہ سونا ابھی تک ان کے پاس محفوظ تھا۔ اس سونے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں شامل فرما لیا اور حضرت عباس سے مطالبہ فرمایا کہ وہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث اور اپنے حلیف عتبہ بن عمرو بن حجدم بن جہدم 4 شخصوں کا فدیہ ادا کرے۔ حضرت عباس نے کہا میرے پاس کوئی مال ہی نہیں ہے، میں کہاں سے فدیہ ادا کروں؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان، آپ کا وہ مال کہاں ہے جو آپ نے جنگ بدر کے لیے روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی ام الفضل کو دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر میں لڑائی میں مارا جاؤں تو اس میں سے اتنا مال میرے لڑکوں کو دے دینا۔ یہ سن کر حضرت عباس نے کہا کہ قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ اس مال کا علم میرے اور میری بیوی ام الفضل کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عباس نے اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حلیف کا فدیہ ادا کر کے رہائی حاصل کی۔ پھر اس کے بعد حضرت عباس اور حضرت عقیل اور حضرت نوفل تینوں مشرف با اسلام ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ تو ساتھیو، یہاں تک آج ہم نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر لیا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے پھر آگے سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے زندگی اسلام پر اور موت ایمان پر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔